اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ عورت کا حسن کردار روح کی پاکیزگی ہے۔ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جسم اور حسن سے زیادہ اپنی روح کی پرورش کرتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی اور غذا عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپنی روح کو غذا کس طرح دیتا ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ مثلا ایک ماں اپنے بچے کو صحت اور تعلیم اور تربیت سے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ بچہ ذرا سا بیمار پڑ جائے تو وہ رات بھر بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی صحت اور تندرستی کے لیے گڑ گڑاتی ہے، اور جب بچہ خوش اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی روح کو اپنے آپ غذا مل جاتی ہے۔ اسی طرح روح کی پاکیزگی ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جو اپنے غموں سے زیادہ دوسروں کے غموں کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی روح کی پرورش کرنا آتا ہے، جو اپنی روح کو دوسروں کی غیبت، چغلی، کینہ، جھوٹ، بغض جیسے امراض میں مبتلا نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کو سکون نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے نفس پر ہر ممکن قابو پاتے ہیں، وہی انسان پاکیزہ روح رکھتے ہیں۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان پر زلزلے، سیلاب وغیرہ جیسے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔ تباہی اور بربادی کو انسان خود ہی دعوت دیتا ہے، مگر ہم یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور خواب خرگوش میں مبتلا رہتے ہیں۔ جن گناہوں کے سبب ہم پر عذاب آیا، ان گناہوں سے ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ میری مخاطب تو خاص خواتین ہیں، عورتیں گو کی ملکہ ہیں۔ اگر یہ چاہیں کہ ان کا گھر گناہوں سے پاک رہے تو رہ سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنا محاسبہ کریں، اپنی بیمار روح کا علاج کریں۔ جتنا ہمارا جسم تندرست ہے، روح کو بھی اتنا ہی صحت مند بنائیں۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔